اللہ رب العزت کا یہ کروڑا احسان ہے کہ اس نے پے در پے نیگیٹیوٹی کے اوپر بیانات کرنے کی توفیق بخشی۔ اس کا ثمر یہ ملا ہے کہ اب لاکھوں لوگ دنیا بھر سے نیگیٹیوٹی کا علاج اپنے مقام پہ رہتے ہوئے خود کر رہے ہیں۔ کل تک جن کو شعور نہیں تھا ان کو شعور ملا ہے، جن کو معلومات نہیں تھی ان کو معلومات ملی ہے، اور جن کو علاج کی سہولت دستیاب نہیں تھی، عاملین سے وہ علاج کروا نہیں سکتے تھے، یا عاملین سے علاج کروا کے وہ اکتا چکے تھے، آج وہ ایک پائی خرچ کیے بغیر خود اپنا علاج کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب تک نیگیٹیوٹی کے اوپر ہم علامات ظاہری مخفی نیگیٹیوٹی کی تشخیص یعنی جادو کی تشخیص، اسیب کی تشخیص، پھر اس کے علاج کے کئی طریقے، ان کے اوپر مفصل کلام ہو چکا ہے، یعنی ڈیٹیل بیانات ہو چکے ہیں، اور شافیہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل چینل تلاش پہ کم و پیش وہ تمام بیانات پبلک بھی ہو چکے ہیں۔ ان بیانات کے دوران میں نے صدقہ اور اوتارا کے اوپر الگ 8-10 بیانات کیے تاکہ امت میں شعور آئے کہ صدقہ کیا ہے اور اوتارا کیا ہے۔ الحمدللہ ان بیانات کی برکت سے کئی علماء سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں شامل ہوئے، یعنی وابستہ ہوئے، منسلک ہوئے شافیہ سوشل میڈیا کی برکت سے، پھر یہاں تشریف لے کر آئے، پھر وہ مرید ہوئے، بیعت ہوئے، کہ ہمیں آج زندگی میں پہلی بار یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے اور اوتارا کیا ہوتا ہے۔ ہم تو بے جا اسراف کے فتوے لگاتے رہے ہیں اور ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے۔ ہمیں آج یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، یہ کسبی طریقہ علاج ہے، اور صدقہ وہ بھی طریقہ علاج ہے۔ تو مفصل بیانات سے الحمدللہ جہاں امت میں شعور بیدار ہوا، عوام میں شعور بیدار ہوا، وہاں خواص کو بھی نفع ہوا۔ تو جب میں نے اوتارا کے اوپر بیانات کیے تو پھر اوتارا کے کئی طریقے بتائے تاکہ جو جس کو آسان لگتا ہے وہ کر لے۔ جس طرح 7 پانیوں سے اوتارا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک پانی کے ساتھ غسل شفا کرنا ہے، فجر کے وقت غسل شفا کرنا ہے تو اس کا کیا نفع ہوگا، اوتارا کیسے ہوگا، گوشت سے اوتارا کیسے ہوگا، لیموں سے اوتارا کیسے ہوگا، کالے کپڑے سے اوتارا کیسے ہوگا، خوشبو سے اوتارا کیسے ہوگا، زیتون کے تیل سے اوتارا کیسے ہوگا، اسی طرح مرغی ہے، سری ہے، کالے چنے ہیں، ان سے اوتارا کیسے ہوگا۔ ان تمام موضوعات کے اوپر بیانات ہو چکے۔ آج جو ہم کلام کرنے جا رہے ہیں یا جو بات آج ہم نے سیکھنی ہے وہ ہے یوگا اینڈ فزیکل ہیلتھ، یعنی ہماری صحت اور یوگا۔ اسی طرح یوگا اور نیگیٹیوٹی، یعنی یوگا یا جادو کے اثرات، یعنی یوگا کی کون سی ہم ایکسرسائز مشق کریں جس سے ہمارا جادو بھی ختم ہو جائے، ہماری نیگیٹیوٹی بھی ختم ہو جائے، اس کا اوتارا ہو جائے، اور اگر ہم بدنی بیمار ہو چکے ہیں یعنی ہماری ہیلتھ کا ایشو ہے تو وہ بھی سالو ہو جائے، یعنی ہمارا علاج ہو جائے۔ تو اللہ بولو ان دونوں مسائل کے لیے، چاہے آپ محض جادو کے مریض ہیں اور جادو نے ابھی آپ کی صحت کو نقصان نہیں پہنچایا، یا آپ میں سے یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ سن رہے ہیں ان میں کوئی ایسا ہے کہ جادو اتنا پرانا ہو گیا یا جادو اتنا شدت کا تھا کہ جہاں اس نے اس کی روحانیت کو نقصان پہنچایا ہے، روح کو نقصان پہنچایا ہے، وہاں جادو نے اس کی صحت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ چاہے آپ کی صحت بھی متاثر ہوئی ہے تب بھی، یا صرف آپ کے ابھی روحانی معاملات ہیں، صحت کے حوالے سے یا صحت کے لحاظ سے ابھی آپ بالکل فٹ ہیں، وہ تمام حضرات جن کے روحانی معاملات ہیں یوگا اینڈ نیگیٹیوٹی، وہ تمام حضرات جن کی صحت بھی متاثر ہو چکی ہے، وہ اینزائٹی کا شکار ہو چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، انسومیا کا شکار ہو چکے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، ہائپر ٹینشن، ان کا بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہوتا، مسلسل ادویات استعمال کرنے کے باوجود بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، اسی طرح کوئی شوگر کا مریض بن گیا ہے تو شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، اسی طرح نیگیٹیوٹی کی وجہ سے خواتین ہیں یا مرد ہیں
उनके गुर्दों में पथरियां बनती हैं, खत्म होती हैं, बनती हैं, इलाज करवाते हैं, खत्म होती हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, खत्म हो जाती हैं, फिर रिकरेंस हो जाती है और वो पिसते जा रहे हैं। इसी तरह मर्द हजरात हैं, उन्हें प्रोस्टेट का मसला है, ठीक है, मसाने में जो गदूद बन जाती है उसका मसला है। इसी तरह बिलखसूस औरतें हैं, उन्हें अय्याम का जो मसला है और साथ गिल्टियां हैं, यानी मर्दों में भी गिल्टियां बन जाती हैं, औरतों में भी बन जाती हैं, रसोलियां मर्दों में भी बनती हैं, औरतों में भी बनती हैं। लेकिन जो अय्याम का मसला है या खवातीन के जो मखसूस अमराज होते हैं, अमराज मखसूसा जो हैं खवातीन के, उनका सामना है किसी को, इन तमाम हजरात के लिए ये अमल है जो आज मैं आपको बताने या सिखाने जा रहा हूं। ये एक योगा की मश्क है, लेकिन हम इसको रूहानियत के साथ जोड़कर करेंगे, यानी हम इसके अंदर रूहानियत भी लेकर आएंगे, योगा भी होगा और रूहानियत भी साथ आएगी। उसका नफा क्या होगा कि योगा का जो तरीका है वो हम अपनाएंगे और उधर से हम हेलेंगे एनर्जी, अल्लाह के जिक्र से लेंगे, यानी रूहानियत से लेंगे। तो यूं जब रूहानियत और योगा ये दोनों मिलेंगे तो ऐसा उतारा होगा कि अगर आपकी बदनी बीमारियां हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो खत्म हो जाएंगी, और अगर आप महज जादू से मुतासिर हैं या नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हैं तो इंशाअल्लाह जादू आपका टूट जाएगा। नेगेटिव एनर्जी चाहे वो वज़ाइफ शराइत के बगैर आप पढ़ते रहे इसलिए मुतासिर हो गए, या आपने कोई वजीफा पढ़ा वो आपको उल्टा पड़ गया इसलिए मुतासिर हो गए, या आपके ऊपर किसी ने जादू का वार कर दिया, काली नजर का वार कर दिया, या असेब की वजह से आप मुतासिर हो गए, या ऐसे माहौल में आप रहते रहे जो नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर था, तो नेगेटिव एनर्जी ने आपको भी डैमेज कर दिया, आपको भी नुकसान पहुंचा दिया। यानी मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि किसी भी जराए से नेगेटिव एनर्जी ने आपको मुतासिर कर दिया है तो आज का अमल आपके लिए है। इसी तरह बदनी बीमारियां हैं, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बदनी बीमारियां हैं, तब ये अमल आपके लिए है। इसी तरह वो तमाम हजरात दुनिया भर में जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, जिस तरह मैंने मिसालें दी कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोमिया है, रेस्टलेसनेस है, हर वक्त बेचैनी है, गुस्सा है बेजा, चिड़चिड़ापन है, काम में दिल नहीं लगता, ठीक है, सुस्ती, हर वक्त लेजीनेस है, यानी नींद बहुत ज्यादा, हर वक्त सोने के बावजूद भी स्लीपी रहते हैं आप। अब ये तमाम मसाइल का अगर आपको सामना है तो आज का अमल आपके लिए भी। अब आपने करना क्या है, अमल इतना आसान है, पहले सिर्फ आप एक मेरे हाथ का जो इशारा है उसको आप समझ लें, हाथों की जो तरतीब आपने रखनी उसको समझ लें, उसके बाद अमल तो आपको एक ही दफा बताऊंगा तो अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगा। आप पहले अपने हाथों को यूं करें, यूं आप अपने हाथों को यूं करें, फिर इन 4 उंगलियों को 2-2 कर देना है, यानी 2 उंगलियां इधर हो गई, 2 उंगलियां इधर हो गई। मैं ये जरा रिंग उतार देता हूं, मुझे मुश्किल हो रही है। अब ये यूं आपने कर लिया, ठीक हो गया, यानी ये 4 उंगलियां, इनके दरमियान में आपने वक्फा कर देना है। ये जो आपका अंगूठा है बाएं हाथ का और इसी तरह दाएं हाथ का, ये जो रिंग फिंगर होती है, यानी बड़ी उंगली मिडिल फिंगर के साथ वाली जिसपे अंगूठी पहनी जाती है, जिससे मैंने उतारी है अभी, ये जो रिंग फिंगर है, ये अंगूठा आपने यहां रखना है, इधर से अंगूठा आपने इधर रखना है। अब आपको नजर आ रहा है, यानी ये आप हाथ यूं कर देंगे और ये अंगूठा यहां रखेंगे, इसी तरह आप ये यूं करेंगे और अंगूठा इधर रखेंगे। अब ये तरतीब बना के आपने यूं जाए नमाज पे बैठना है तब भी ठीक है, और अगर आप कुर्सी पे बैठ के करना चाहते हैं तब भी ठीक है। इस तरह कोई मरीज है वो नहीं उठ सकता, वो अपने बेड पे करना चाहता है तब भी ठीक है, लेकिन ये अमल सबसे ज्यादा नफा उसको देगा जो छत पे ये अमल करेगा, खुली हवा में। कोई सेहन है, किसी को अल्लाह ने बड़ा घर दिया हुआ है, वो अपने लॉन में बैठ के ये अमल करता है तो उसको सबसे ज्यादा नफा होगा। अगर ऐसी सहूलत दस्तयाब नहीं है तो आप ये अमल अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं, अपने टीवी लॉन्च में भी कर सकते हैं, या जो भी आपका कंपाउंड है छोटा सा उसमें बैठ के भी आप अमल कर सकते हैं। महरूम इंशाल्लाह आप नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप खुली हवा में करेंगे तो आपको नफा ज्यादा होगा। क्यों? आपको फ्रेश एयर मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। अब हाथों की तरतीब क्या हो गई,
कि आप इन चारों उंगलियों को दो हिस्सों में यूं तकसीम करेंगे और इधर का अंगूठा इधर और इधर का अंगूठा इधर, यानी अंगूठी पहनने वाली जो उंगली है जिसको रिंग फिंगर कहा जाता है उसके ऊपर आपने रखना है। अब आप कुर्सी पे बैठेंगे तो यूं ऊंचे होकर बैठेंगे, यानी आपने यूं ऐसे करके नहीं बैठना, ऐसे आपने आपको बिल्कुल स्ट्रेच करके ऐसे बैठेंगे। और ये जो हाथ हैं ये इस जगह पे, ये अंगूठा इस जगह पे आना चाहिए, ये नहीं बस ऐसे करके नरम सा रख देना है। यहां पे प्रेशर पॉइंट है, इस पॉइंट को दबा कर रखना है। बात समझ आ रही है? यानी ये जो पॉइंट है इसको दबा कर रखना है, इस लोकेशन पे आप अंगूठा रखेंगे और दबा कर रखेंगे। इधर आप यहां अंगूठा रखेंगे और इसको इस पॉइंट को दबा कर रखेंगे। अब आपने ये रख लिया ऐसे, तो आपने ऐसे बैठना, ये नहीं ऐसे बैठना, ये इनको इकट्ठा कर लेना है, आपने ऐसे बैठना है। अगर जमीन पे बैठेंगे तो आप चार जानों होकर बैठेंगे, दो जानों होकर बैठना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन योगा में जो होता है वो चार जानों होकर आप बैठेंगे और अपनी चेस्ट को, छाती को उठाकर रखेंगे, यानी छाती जो है वो पेट के साथ ना लगे, आपने ऐसे स्ट्रेच करके बैठना है, ये हाथ यूं रख के। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो फिर भी जिस तरह मैं करके दिखा रहा हूं, सोफे की जगह पे कुर्सी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर बेड पे बैठ के कोई माजूर है वो कर रहा है तो वो आलती पालती मार के चार जानों होके चौकड़ी मार के करेंगे और अपनी छाती को यूं उठाकर। अब ये प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर अंगूठे रख लिए और हाथ आपने यूं रख लेने, ये चीज आपकी खुली रहनी चाहिए, यानी बगलें जो है ये बंद नहीं होनी। ये जब तक आप इन तमाम पोजीशनों को समझेंगे नहीं, ये अमल मुयस्सर नहीं होगा। क्यों? हमने तरीका लिया है योगा से और उतारा हम करेंगे अल्लाह के जिक्र से, रूहानियत के जरिए। तो जब ये दो तरीका इलाज मिलेंगे तो इंशाअल्लाह शिफा होकर रहेगी, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे आपका नेगेटिविटी का मसला है, यानी आपका सेहत का मसला है, बदनी मसला है, चाहे आपका रूहानी मसला, इंशाअल्लाह दोनों मसाइल आपके हल हो जाएंगे। अब हमने कुर्सी पे बैठना है, सोफे पे बैठना है या जमीन पे बैठ के करना है। सबसे ज्यादा मुयस्सर मैंने क्या कहा है कि आप जमीन पे चटाई डालकर यानी जाए नमाज डाल के उस पे बैठे चार जानों होके और प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर अपना अंगूठा रख के आप यूं बैठ जाएंगे। अब आपने करना क्या है? अब आप पहले थोड़ी देर के लिए यकसू होंगे, उसके बाद आप अपनी सांस को अंदर लेके जाएंगे। जब सांस को अंदर लेके जाएंगे, जितनी सांस लंबी आप अंदर खींच सकते हैं उतनी आपने खींचनी है। थोड़ी देर के लिए पहले आपने बैठकर यकसू होना है, दुनिया से कट ऑफ होना है। अब रब क्या फरमाता है? वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबदीला। अब देखें रूहानियत की बात शुरू हो गई, अब बड़ी तवज्जो आपने रखनी है। क्यों? जो मैं चीज बताऊंगा इंशाअल्लाह उसको कुरान और हदीस से साबित भी करके दूंगा दलाइल के साथ, ताकि जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें भी बात समझ आ जाए, जो अहले इल्म है उनका ज़ौक़ भी दबाला हो जाए और जो हमारी यंग जनरेशन है वो साइंटिफिकली बात को समझ जाए, तो कोई तबका भी महरूम ना रहे। तो थोड़ी देर के लिए जब आप यूं बैठ जाएंगे प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर अंगूठे रख के, तो आपने यकसू होना है। क्यों? रब क्या फरमाता है? वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबदीला। सबसे ला ताल्लुक होके मेरा जिक्र करो, यानी सबसे तोड़ो तो मेरे से जोड़ो। जब तक आप दूसरों से ला ताल्लुक नहीं होंगे, अल्लाह के साथ जुड़ेंगे नहीं, हेलिंग एनर्जी आएगी नहीं। जब हेलिंग एनर्जी आएगी नहीं तो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी नहीं, तो उतारा कौन सा और इलाज कौन सा? ये तो महज वक्त का ज़िया होगा और अपने आप को मुशक्कत में डालने के अलावा कुछ नहीं होगा। जब तक कुरान के इस हुक्म पे, कुरान की इस आयत के ऊपर आप अमल नहीं करते, वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबदीला, सबसे तोड़ और मेरे से जोड़। इसका ये आरफाना और मुख्तसर सा तर्जुमा मफहूम है कि सबसे ला ताल्लुक होके फिर हमने जिक्र करना है। तो उसके लिए क्या है? हम कोई मशीन तो नहीं है कि बंद करें और चला देंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप आधे मिनट के लिए, एक मिनट के लिए आप खामोश बैठे रहें और सांसें लंबी लंबी लेते रहें, यानी सांस को अंदर खींचें फिर निकालें, फिर खींचें फिर निकालें। आधे मिनट के बाद, एक मिनट के बाद जब माहौल से आप कट ऑफ हो जाएं तो फिर आपने सांसों को लंबा कर देना है, यानी
जितनी सांस अंदर ज्यादा से ज्यादा ले जा सकते हैं वो ले जानी है, और फिर जितनी निकाल सकते हैं वो निकालनी है। अब करना क्या है, जब सांस खींचेंगे तो आपने कहना है अल्लाह, जब सांस निकालेंगे तो फिर क्या है, हु। यानी जब सांस अंदर जा रही होगी तो आप अल्लाह बोलेंगे, यानी दिल ही दिल में, और जब सांस निकाल रहे होंगे तो हु, अल्लाहू 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 अल्लाहू। अब ये जिक्र पास इन फास कहलाता है, यानी जो सांसों के साथ जिक्र होता है ये जिक्र खफी भी कहलवाता है, और इस तरीके को पर्टिकुलरली कहा जाता है पास इन फास। तो ये पास इन फास जिक्र आपने नाक से करना है, मुंह आपका बंद रहेगा, मुंह नहीं खोलना, ये मुंह बंद रहेगा, ये सिर्फ नाक से होगा। नाक से आपने सांस लेकर जानी है, नाक से ही आपने सांस निकालनी है। बस यहां रायत उनको होगी जिनको साइनोसाइटिस है, ठीक है, या उनके नाक में कोई गदूद है, कोई ट्यूमर है, कोई मसला मसाइल है, तो वो लोग नाक की बजाय मुंह को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए क्या है कि मुंह को ताला लगा के रखना है। आपने नाक से सांस लेनी है, लंबी जितनी ले सकते हैं, और नाक से सांस निकालनी है। जब सांस ले रहे होंगे तो अल्लाह, और जब निकालेंगे तो हु, अल्लाहू 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 अल्लाहू, ये वाला जिक्र चलेगा। लेकिन ये चलेगा कैसे, पास इन फास, सांसों के साथ। जिस तरह मैंने बोल के करके दिखाया है ऐसे ये नहीं होगा। ऐसे कर सकते हैं लेकिन वो नफा नहीं होगा जो होना चाहिए। क्यों, योगा के अंदर खामोशी है, तो तरीका हमने किसका लिया है, योगा का। फिर ये योगा का तरीका नहीं रह जाएगा, ये प्रेशर पॉइंट्स जो हैं ये हमारे दिमाग को मैसेज नहीं पहुंचा सकेंगे। हमने अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी है, और उन सेंटर्स को एक्टिवेट करना है जो इनएक्टिव हो गए हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से, सप्रेस हो गए हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से। हमने उन सेंटर्स को रिफ्रेश करना है ताकि हम बीमारियों से छुटकारा पा सकें, और जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको अपनी सांसों के जरिए बाहर निकालें। जब हम अल्लाह का जिक्र करें, हम जब अल्लाह करें तो हीलिंग एनर्जी को अंदर निकालें, और हु करें तो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालें। पहले दिन जब आप ये अमल करने के लिए बैठेंगे तो आपने सिर्फ 1 मिनट का अमल करना है। कितने मिनट का, 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट का। आपने अपने मोबाइल पे अलार्म लगाना है, 1 मिनट का आपने अमल करना है। अगर मजा आए 2 मिनट का कर लें, मजा आए 3 मिनट का कर लें, लेकिन आप 1 मिनट का करेंगे। पहले दिन आप 1 मिनट का अमल करेंगे, दूसरे 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, चौथे दिन 4 मिनट, यूं करते करते आपने 10वें दिन 10 मिनट पे पहुंच जाना है। और अगर आपका स्टेमिना है, आप पहले से जिक्र खफी करने वाले हैं, पास इन फास करने वाले हैं, या कभी आपने पहले योगा की है, या आपको रूहानियत से शौक है, या आप वाकई सीरियस हैं कि मैंने अपना मसला हल करना है, तो आप ये 10 मिनट में तीसरे दिन भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे तो आपको तंगी नहीं होगी। तो जो तरीकाकार है, जो प्रोटोकॉल है, वो मैंने बता दिया है कि पहले दिन 1 मिनट, बस 1 मिनट करो, बाकी जो आगे बात बताऊंगा वो साथ जोड़ोगे, छुट्टी। अगले दिन 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4, 5, 6, 7, 8, और 10वें दिन 10 मिनट। 10 मिनट आपने प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर अपने अंगूठे रख के और इन बाजुओं को या हाथों को यूं रख के, तो आपने समझ आ रही, आप समझ आ रही कि आपने अपने नाक से हवा को अंदर लेके जाना है अल्लाह, फिर नाक से निकालनी है हु। ये जो मैंने आपको 10 दिन दिए हैं, किस लिए दिए हैं, सांस को लंबा करने के लिए। वरना तो पहले दिन भी आप 5-7 मिनट कर सकते हो के सौके होके। तो जितना आहिस्ता आहिस्ता चलोगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जितना आहिस्ता आहिस्ता चलोगे उतना नफा ज्यादा होगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी, पहले दिन 1 मिनट लगाओ, 2 लगा लो, 3 लगा लो, अगले दिन 1 मिनट और बढ़ा लो या 2 मिनट बढ़ा लो। 10 दिन में 10 मिनट पे नहीं जाना, 5 दिन में 10 मिनट पे चले जाओ, लेकिन सांसों को लंबा करते जाओ, सांसों को लंबा करते जाओ। जितनी सांस लंबी होगी
उतनी ही छुट्टी तेरी जल्दी होगी। नेगेटिव एनर्जी से भी जान छूट जाएगी और बदनी बीमारियों से भी जान छूट जाएगी। अब मिसाल के तौर पे आज हमने अमल शुरू किया, आज से 10 दिन के बाद हम बकायदा जो डोज है वो डोज क्या है, 10 मिनट का योगा। तो 10 मिनट की डोज पे आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। ठीक है, आज से असल हमारा इलाज शुरू हुआ है। ये पहले वाले 9 दिन या 8 दिन ये काउंट नहीं होंगे, आज से हमारा असल इलाज शुरू हुआ है। क्योंकि पहले वाले तो हमने सीखने पे लगा दिए, किसी को बैठना नहीं आएगा, कोई बैठेगा किसी की कमर दर्द करेगी, किसी को ये उंगलियां नहीं रखनी आएगी, कभी कहीं रखेगा कभी कहीं रखेगा, कोई ऐसे बाजू से ही नहीं रख पाएगा, थक जाएगा। तो 10 दिन तो हमारे 8 दिन इसी काम पे लग जाने। अब हमें असल तरीका जो है या इलाज करना या योगा करना वो आएगा 10वें दिन जाके। आज मिसाल के तौर पे 10 दिन हो गए। अब आप ये प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर अंगूठे रखकर बैठ गए और आपने जिक्र शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये पास इन फास्ट जिक्र आपने यूं करते जाना है। 10 मिनट का आपने अलार्म लगा लेना है, 10 मिनट के बाद आपने ये जिक्र खत्म कर देना है। 10 मिनट के बाद जिक्र खत्म कर देना। जब आप जिक्र खत्म कर देंगे तो अब आपने पानी अपने पास रखना है। जब ये अमल करने के लिए बैठने, चाहे लॉन में बैठे, सेहन में बैठे, अपने कमरे में बैठे, ड्राइंग रूम में बैठे, जहां भी बैठे, पानी वाली बोतल या गिलास जग जो भी है वो अपने पास रखना है। किसी तस्बीह की किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अब हमने 10 मिनट ये जिक्र कर लिया, इधर मोबाइल पे अलार्म बच गया। अब आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाके आपने 100 बार पढ़ना है या सलामु या सलामु, इसमें जात के साथ जोड़कर, या अल्लाह या सलामु, या अल्लाह या सलामु, या अल्लाह या सलामु, या अल्लाह या सलामु। ये किस में पढ़ना है? सजदे में। अब यहां जिस तरह ये सीखा है ऐसे सजदा भी आपने सीखना है। ये सजदा उस तरह नहीं करना जिस तरह हम नमाज का करते हैं, नमाज से ही गलोलाई दिए। तो जब ये वाला सजदा सीख जाओगे तो इंशाल्लाह तुम्हारी नमाजें भी खूबसूरत हो जाएंगी। तुम्हें पता चलेगा ये बातें मेरी समझ के सीख कर कि अगर हम सही तरीके से नमाजें पढ़ते रहते, हम कभी भी इन मसाइल का शिकार ना होते, ना नेगेटिव एनर्जी से मुतासर होते। अब हमने 10 मिनट का योगा कर लिया, साथ हमने पास इन फास्ट जिक्र भी कर लिया। योगा से क्या हुआ कि हमने हीलिंग एनर्जी अल्लाह के जिक्र से ली, उसने जाकर अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी उसको जलाया और हमने सांसों से उसको बाहर निकाल दिया। ये हमने क्या कर लिया है? उतारा। हमने क्या कर लिया? उतारा। अब हम क्या करेंगे? हम अपने ब्रेन की सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे। हम अपने हार्ट की, अपने विजरास की, जितने भी ये अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, इनकी सर्कुलेशन को हमने बढ़ाना है। जब हम सजदे में जाएंगे तो हमारा सारा खून जो है वो एब्डोमेन में, अपर चेस्ट में, ठीक है, यहां पे नेक में और हेड में आ जाएगा। टांगों में खून क्या हो जाएगा? ना होने के बराबर कम हो जाएगा। बाजुओं में खून क्या हो जाएगा? ना होने के बाद सारा खून जो है वो हमारा विजरा, यहां ये निजाम है, जिन ऑर्गन्स को बीमारी लाहक हुई है ये खून आ जाएगा यहां। जब हम सजदे में जाएंगे तो खून का सबसे ज्यादा बहाव जो है वो हमारे सर की तरफ, चेहरे की तरफ हो जाएगा और दिल की तरफ हो जाएगा। अब हम जाएंगे सजदे में। जब हम सजदे में जाएंगे तो वहां जाके हम पढ़ेंगे या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम। अगर आपको अपनी उंगलियों पे पढ़ना मुश्किल होगा, 100 बार आप कहेंगे मैं भूल जाऊं, तो आप अपने हाथ में तस्बीह रख के भी कर सकते हैं ताकि आपको भूले ना। 100 मरतबा आपने सजदे में या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम पढ़ना है। जितनी देर आप सजदे में रहेंगे, ये जो बात मैं कह रहा था कि आपने सीखना है सजदा कैसे। सजदा जब आपने कर लिया, जब हम नमाज का सजदा करते हैं तो हम अपने बदन को जकड़ के रखते हैं। क्यों? हमने 3 बार तस्बीह सजदा पढ़ के उठना होता है। इसमें जो राज है वो क्या करना है कि आपने सजदे में जाके अपने बदन को ढीला छोड़ देना है। क्या करना है? ढीला। अब देखिए, ये बदन को यूं ढीला छोड़ेंगे, इसका नफा क्या होगा कि जो आपके मोरे
ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو رہے ہیں، وہ تمام حضرات جن کو موروں کا درد ہے، جن کو کمر کا درد رہتا ہے، جن کو پٹھوں کا درد رہتا ہے، جن کے گردن کے پٹھے پکڑے گئے ہیں، جنہیں مائیگرین رہتا ہے، سر کا درد رہتا ہے، جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جنہیں ہارٹ کا مسئلہ ہے، یہ تمام مسائل والے جب سجدہ لمبا کریں گے 100 بار یا اللہ یا سلام پڑھیں گے، اور سجدے کے اندر بدن کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، بدن ایسے اکڑا کے نہیں رکھنا، کیوں جب بدن کو ڈھیلا چھوڑو گے یہ سارے مورے ریلیکس کریں گے۔ مورے کیا کریں گے؟ جو ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو چکے ہیں، انٹرلاک ہو چکے ہیں، یہ ڈھیلے پڑیں گے۔ جب یہ ڈھیلے ہوں گے، ان کے اندر جو نروز گزر رہی ہیں، جن کے اوپر دباؤ آیا ہے، کسی کی انگلیاں متاثر ہو رہی ہیں، کسی کا یہ والی سائڈ متاثر ہو رہی ہے، کسی کی کمر متاثر ہو رہی ہے، یعنی جدھر جدھر وہ نرو سپلائی دیتی ہے وہ حصہ پیرالائز ہونے کا ڈر ہوتا ہے، ڈیمیج ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنا سجدے کے اندر کمر کو ڈھیلا، بدن کو ڈھیلا چھوڑ دو گے، ہر طرح کے مسائل جو موروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سپائنل کارڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ تمام مسائل جن کا تعلق دماغ کے ساتھ، جیسا ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، انسومیا ہے، نیند نہیں آتی، چڑچڑاپن ہے، ہائپر ٹینشن ہے، جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اور اسی طرح خدا نخواستہ آپ کے خون میں کوئی کلاٹ ہے، اللہ نہ کرے کل وہ برین ہیمریج کا سبب بن سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ایم آئی کا سبب بن سکتا ہے، آپ کو اس سے بھی حفاظت اللہ فرمائے گا جب آپ سجدہ لمبا کریں گے اور اپنے بدن کو بالکل ریلیکس کر دیں گے۔ تو اللہ جو سجدے لمبے کرو گے اس کا نفع کیا ہوگا کہ اللہ آپ کے حسن و جمال کے اندر وہ اضافہ فرمائے گا کہ دنیا یقین نہیں کر سکتی۔ چہرے کے اوپر جتنی چھائیاں ہیں، جتنی پرانی لعنتیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم سے ساری ختم ہو جائے گی۔ جو کریمیں لگانے سے بھی ختم نہیں ہوئی، وہ سجدہ لمبا کرنے سے وہ ختم نشانہ ہو جائیں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ چہرے کے اوپر جتنے رنکلز ہیں، جھریاں پڑی ہوئی ہیں، ایجنگ ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سکن آپ کی گلوئنگ ہو جائے گی، اگر آپ کو فریکلز کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے گا، پمپلز نکلتے ہیں، دانے نکلتے ہیں تو وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ صرف سوال ہے ایک سجدہ یکسو ہو کے اور بدن کو ڈھیلا چھوڑ کے، پٹھوں کو ڈھیلا چھوڑ کے، اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام۔ 2 سٹیپ ہو گئے، تیسرا اور آخری سٹیپ، اب سجدے سے آپ اٹھ گئے، اللہ اکبر، ایک ہی سجدہ کرنا، 2 نہیں کرنا، ایک ہی کرنا، اللہ اکبر۔ اب اٹھ گئے، اب آپ ایک بار بڑے آرام کے ساتھ بیٹھ کے اب ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے، اپنے اوپر دم کریں گے، بدنی حصار کریں گے، جہاں جہاں تک یہ ہاتھ جاتا ہے یہ سارا اتارا کریں گے، تاکہ جو سپرفیشل نیگیٹو انرجی ہے وہ ساری کی ساری آپ نے جھاڑ دینی، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد پانی کے اوپر دم کریں گے، اس پانی کو آپ پی لیں گے۔ اگر کوئی بیماری رہ جائے، شافی ذمہ دار ہے، اگر جادو رہ جائے، شافی ذمہ دار ہے۔ اس یوگا اور یہ روحانی عمل کا جو جوائنٹ وینچر ہے، یہ جو کمپوزٹ عمل ہے، یہ جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ کریں، کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ رہ جائے، شافی ذمہ دار ہے۔ اب میں نے یہ کہا تھا کہ جو اہل علم ہے ان کو جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں ان کو میں دلائل دوں گا کہ یہ عمل کس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، کس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ کیوں؟ شافی کے ہاں ڈکونسلا پروگرام یا کہانیاں کس سے نہیں ہیں۔ اب دیکھو، ہم نے جو ذکر کیا پاس ان فاس ذکر کیا، یہ ہم نے عمل کس لیے کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی کا اتارا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نیگیٹو انرجی کا اتارا، تاکہ نیگیٹو انرجی ہمارے بدن سے نکلے۔ جب ہم گناہوں کا اتارا کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی پہلا کلمہ پڑھ رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، وہ گناہوں کا کیا ہے؟ اتارا ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، مگن ہے۔ اسی طرح آپ نے یوگا کے اندر مگن رہنا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ساری دنیا سے آپ نے کٹ آف ہو کے پاس ان فاس ذکر اللہ 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 سانسوں کے ساتھ، اس طرح نہیں جس طرح میں بول رہا ہوں، یہ تو میں صرف سکھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اب یہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں گے تو یہ آپ نیگیٹو انرجی کا، بدنی بیماریوں کا اتارا کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟
جب ہم طواف کر لیتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد ہم 2 نفل پڑھتے ہیں. اب جب وہ واجب 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے اندر حکمت کیا ہے کہ اب تو رب کو سجدہ کر تاکہ تیرا خون پورے بدن کے اندر جو ہے وہ سرکولیٹ کرے. خاص طور پہ جب تو سجدے کرے، اٹھک بیٹھک جب ہوگی تو خون جو پاک ہو چکا ہے نیگیٹو انرجی سے، اب وہ تیرے تمام آرگنز کے اندر سرکولیٹ کرے. جب وہ تمام آرگنز کے اندر سرکولیٹ کرے گا، اسپیشلی جب تو سجدے میں جائے گا، تیرے دماغ کی طرف جائے گا، تو تمام نفسیاتی مسائل سے بھی چھٹکارا مل جائے گا اور تمام بدنی بیماریوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا. اس لیے طواف کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں. طواف کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں. ان نفلوں کی جگہ پہ ہم کیا لے کر آئے ہیں؟ سجدہ. کہ پہلے ہم یوگا کریں گے، یوگا کی یہ والی ایکسرسائز کر کے اس کے بعد ہم ایک لمبا سجدہ کریں گے تاکہ زیادہ دیر ہمارا خون جو ہے وہ چہرے کی طرف اور ایبڈومن کی طرف، یعنی ہمارے جو آرگنز ہیں ان کے اندر رہے. ٹانگوں اور بازوؤں میں اس وقت ہمیں خون کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اب یہ خون اللہ کے ذکر سے انرجائز ہوا ہے، ہیلنگ انرجی سے انرجائز ہے، پوزیٹیو انرجی سے انرجائز ہوا ہے. تو ساتھ ہم یا سلاموں کا ذکر کر رہے ہیں، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام. مزید ہم ہیلنگ انرجی پیدا کر رہے ہیں. تیسرا، ہم رب کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی انرجی جنریٹ ہو رہی ہے. تو اتنی ہیلنگ انرجی اور پیدا بھی ہو رہی ہے تاکہ وہ نیگیٹو انرجی جو یوگا کے دوران رہ گئی ہے وہ سجدے سے نکل جائے، وہ سجدے سے نکل جائے. اب طواف کی جگہ بھی ہم یوگا لے آئے، 2 رکعت جو نماز طواف ہے اس کی جگہ پہ ہم سجدہ لے آئے. تو جب 2 رکعت نماز طواف پڑھ لی جاتی ہے تو اس کے بعد زمزم پینا سنت ہے. زمزم پینا کیا ہے؟ سنت ہے. تو پہلے والے بیانات میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ زمزم تبرک ہے. جو میں نے بیان کیا تھا کہ تبرک کیا ہوتا ہے اور ینتر کیا ہوتا ہے. تو جو زمزم ہے وہ تبرک ہے. وہ کیسے تبرک ہے؟ کہ پہلے اس کو انرجائز کیا، اس پانی کو انرجائز کیا سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے پر نے. جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے پر مارا زمین پہ تو وہ تمام ہیلنگ انرجی جتنی اللہ نے چاہی وہ پانی میں منتقل ہو گئی. ادھر سے یہ پانی جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کو چھوا تو جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدن مبارک کے اندر ہیلنگ انرجی تھی اس نے اس پانی کو انرجائز کیا. تو جو پانی انرجائزڈ ہے اس کو کہتے ہیں تبرک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبرک. تو جو پانی یا جو چیز شیطانیت سے انرجائزڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ینتر. اس کو کہتے ہیں ینتر. پھر میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ پہلے اس پانی کو انرجائز کیا سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے، پھر اس پانی کو انرجائز کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع ادا کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کنویں میں ڈول ڈالا، زمزم کے کنویں میں ڈول ڈالا، آپ نے پانی نوش فرمایا، جتنا بچ گیا صحابہ نے خواہش کی کہ یہ پانی ہمیں مل جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ اپنا پانی یعنی استعمال شدہ پانی جو بچ گیا وہ کنویں میں اونڈیل دیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں دے دوں تو تم ہی پیو گے. میں نے کنویں میں ڈال دیا، قیامت تک میری امت پیتی رہے گی. یعنی اب یہ تبرک بن گیا ہے. یعنی پہلے اس پانی کو انرجائز کیا سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے، پھر اس پانی کو انرجائز کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، اور پھر اس پانی کو انتہا پر پہنچایا، ایکسٹریملی انرجائز کیا حضور علیہ السلام نے. اس لیے زمزم کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. تو زمزم کیا ہے؟ تبرک ہے. زمزم کیا ہے؟ تبرک ہے. جب زمزم پیا جاتا ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا شفاء من کل داء. اے اللہ میں تیرے سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جس سے تیری مخلوق کو اور مجھ کو بھی نفع ہو. اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق کا یعنی وسعت کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تمام بیماریوں سے شفا کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا ہے زمزم پیتے ہوئے. تو زمزم کیا ہے؟ تبرک. اب ہمارے پاس تو زمزم نہیں ہے. ہم کیا کریں گے کہ ہم
سادے پانی کے اوپر جب قرآن پڑھیں گے اب یہ سادہ پانی نہیں رہ جائے گا، یہ بن جائے گا تبرک۔ تو وہ 3 مراحل، طواف، نماز اور زمزم، جب ان تینوں کو جوڑو گے تو آج جو شافی نے عمل بتایا یہ عمل بن جائے گا۔ جب طواف کر لیتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، زمزم پی لیتے ہیں، تمام بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ زمزم جی بھر کے پیو، پیٹ بھر کے پیو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق سے زمزم نہیں پیا جائے گا، زمزم نہیں پیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ زمزم اتنا پیو کہ پیٹ بھر جائے، یہ ایسے جسم ہو جائے، یعنی مزید پانی اندر ڈالنے کی گنجائش نہ رہے۔ اسی طرح آپ نے یہ جو پانی بنانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے گلاس، 1.5 گلاس، 2 گلاس آپ نے ٹکا کے پینا ہے، تاکہ اس کے بعد وہ نیگیٹو انرجی جو یوگا کرتے ہوئے، جو سجدہ کرتے ہوئے برن آؤٹ ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری پیشاب کے راستے نکل جائے۔ وہ تمام بدنی بیماریاں، وہ تمام ٹاکسنز، وہ تمام نیگیٹو انرجی جو برن آؤٹ ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری پیشاب کے راستے نکل جائے گی۔ تو پانی جو آپ نے بنانا ہے تھوڑا بنا لیں، بعد میں اس کو بڑھا لیں، یا پہلے سے بوتل بڑی رکھ لیں، 1.5 لیٹر والی، لیٹر والی، تھوڑا تھوڑا کر کے 2 گلاس، 2.5 گلاس، 3 گلاس پانی پیتے رہے، گھونٹ گھونٹ کر کے، 2 گھونٹ کر کے پیتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پیشاب آ جائے گا۔ اگر آپ بیماریوں کے اور نیگیٹو انرجی کے متاثر ہیں تو جو پیشاب آئے گا وہ انتہائی بدبودار ہوگا، انتہائی بدبودار ہوگا، اور مقدار میں تھوڑا ہوگا، مقدار میں تھوڑا ہوگا، یعنی جتنا پانی آپ پیئیں گے اتنا پیشاب نہیں آئے گا۔ جوں جوں یہ عمل آپ کرتے جائیں گے تو آپ کا پیشاب بڑھتا جائے گی، اس کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی، اور اس کی رنگت بھی صاف ہوتی جائے گی، اور اس میں بدبو بھی ختم ہوتی جائے گی۔ جب آپ کا پیشاب بالکل پانی کی طرح صاف ہو گیا تو آپ تمام بیماریوں سے پاک ہو گئے، روحانی بھی اور بدنی بھی۔ اب آپ کا علاج ہو گیا ہے مکمل، مگر یہ عمل ہے ساری زندگی کا۔ یہ عمل کیا ہے؟ ساری زندگی کا۔ یہ 10 منٹ کا عمل ہے اور 5 منٹ کا عمل بعد کا ہے، یا 10 منٹ کا عمل پہلے ہے، 10 منٹ کا عمل بعد کا ہے، کیونکہ آپ نے تبرک بھی بنانا ہے، پانی بھی بنانا ہے، تو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ تو یہ 20 منٹ اپنی زندگی کو دینا سیکھ لو، پہلے علاج کرو، اس کے بعد یہ 20 منٹ زندگی کو دینا سیکھ لو۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے جادو سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا، اور بدنی بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ زندگی بھر آپ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اگر رزق کی بندش لگی ہے تو تب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اگر رشتوں کی بندش لگی ہے تو تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی بدبخت نے آپ کی روحانیت باندھ دی ہے تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اگر آپ دیگر وظائف کر کر کے شرائط کے بغیر اجڑے ہوئے ہیں، رجت کے مارے ہوئے ہیں، تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اسی طرح نیگیٹو انرجی سے مارے ہوئے ہیں تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ بدنی بیماریاں ہیں، سر درد سے لے کے مائگرین تک، اور سسٹ سے لے کر کینسر تک، سر تپا کوئی بھی بیماری ہے، چاہے وہ ڈاکٹروں کو سمجھ آتی ہے چاہے وہ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، آپ نے عمل یہی کرنا۔ یعنی خوشحالی چاہتے ہو تو تب بھی عمل کرنا ہے، عزت چاہتے ہو تو تب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، روحانیت چاہتے ہو تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، بیماریوں سے شفا چاہتے ہو تو تب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جادو سے چھٹکارا چاہتے ہو تو تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اور اللہ سے آئی لو یو چاہتے ہو تو تب بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ شافی تھوڑی جان چھڈن والا نہیں ہے، جان چھڈن والا نہیں۔ آپ نے یہ عمل اگر پکڑ لیا، یوگا اینڈ نیگیٹیوٹی، یوگا اینڈ فزیکل ہیلتھ، یہ آپ نے عمل پکڑ لیا، اب آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو روحانیت میں بڑھنا ہے اور آپ نے اسے نفع اٹھانا ہے، جادو کو توڑنا ہے، اپنی صحت بہتر کرنی ہے، آپ یہ عمل دن میں 2 بار کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور علل صبح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یوگا کا جو نفع ہوتا ہے، یا ذکر کا جو نفع ہوتا ہے، یا جو روحانیت ملتی ہے، وہ ہوتی ہے علل صبح۔ اب اس کے پیچھے ہندو کیا کہتا ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے ہمیں اس سے سروکار ہے۔ جو وقت علل صبح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہے اور سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے،
کہ کائنات کا ذرہ ذرہ فرشتوں سمیت جنوں ان سمیت جن کو اللہ توفیق دے دے سب کیا ہوتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ان مبارک گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. ہیلنگ انرجی اتنی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے جب ان گھڑیوں کے اندر آپ یہ عمل کرو گے تو آپ کے اندر اتنی ہی ہیلنگ انرجی زیادہ جائے گی. کیوں؟ کچھ ہیلنگ انرجی آپ خود پروڈیوس کرو گے, کچھ ان مبارک گھڑیوں کی برکت سے آپ کو مل جائے گی, تو علاج یا عمل زیادہ کامیاب ہوگا. جب یہ عمل آپ 8-10 بجے کرو گے سو کے اٹھ کر, 12 بجے کرو گے, رات سونے سے پہلے کرو گے, تو دالا او گل بننا لی نہیں, عمل ہو جائے گا مگر وہ نفع ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم نے انجوائے کرنا ہے, اس عمل سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے, پھر جو اس کا ٹائم ہے اسی ٹائم میں کرو. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ پورے ہندوستان میں جہاں بھی ہندو بستے ہیں اور ان میں جو لوگ یوگا کرتے ہیں, مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں, تو یوگا کہاں کیا جاتا ہے؟ کھلی جگہ پہ. اور کب کیا جاتا ہے؟ علل صبح. تو اب وہ کرتے ہیں صرف ایٹماسفیئر کی وجہ سے کہ اس وقت پولوشن نہیں ہوتی, یکسوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آکسیجن میکسیمم ہوتی ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم نے روحانیت کو دیکھنا ہے, یہ چیزیں تو ہم نے دیکھنی ہی دیکھنی ہے, ساتھ ہم نے روحانیت کو دیکھنا ہے, ہم نے لاجیکلی چلنا ہے کہ اس وقت ہیلنگ انرجی بہت جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو انہوں نے تو محض کرنی ہے ایکسرسائز, اور ہم نے ساتھ روحانیت بھی لینی ہے. تو ہمیں ڈوئل بینیفٹ ہوگا, دوہرا فائدہ ہوگا جب ہم صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل کریں گے, تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بدنی مسائل بھی ختم فرما دے گا اور روحانی مسائل سے بھی چھٹکارا عطا فرما دے گا. جس طرح میں نے بتایا کہ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں, چاہے روحانی ہیں چاہے بدنی ہیں, تمام مسائل کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے, اور یہ عمل ساری زندگی کا ہے. جب آپ نے یہ عمل پکڑ لیا پھر آپ کو کسی ورد وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, یہ آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو پاس انفاس ذکر کرنا آ جائے, یوگا کرنا آ جائے, آپ 10 منٹ کی بجائے اسی ٹائم کو بڑھا کر آہستہ آہستہ آپ 15 منٹ پہ لے جائیں, 20 منٹ پہ لے جائیں. 20 منٹ سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں اس سے زیادہ ناممکن ہے اور نہ ہی کرنا چاہیے. 20 منٹ تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. بس جب یہ آپ نے سیکھ لیا اور یہ عمل پکڑ لیا, اس کے ساتھ صرف اب آپ درود پاک ساری زندگی پڑھیں گے اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے. وہی 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں وہی آپ کریں گے. اس کے ساتھ آپ کوئی ورد وظیفہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ جو باڈی کو واش کر رہے ہیں, جس انرجی سے کوئی بھی وظیفہ پڑھو گے اس کی انرجی علیحدہ ہوگی. جب اس کی انرجی اس انرجی کے ساتھ کلیش کرے گی, ٹکرائے گی, تو آپ دوبارہ سے مسائل کا شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم نے امت کے اندر یہ شعور بیدار کیا کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل چلے گا. جو لوگ آج کا پیکج لیں گے تو وہ پھر اسی نظام کے اندر رہیں گے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بیانات جو ہے انہی ٹاپکس کے اوپر ہوں گے, اور مزید ٹیکنیکس بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اپنی بیماریوں سے یوگا کے ذریعے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو 5 اعمال بتاتا ہوں وہ تمام حضرات جنہیں معلوم ہے کہ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے, انہیں تو سو معلوم ہے. جو پہلی بار یہاں سن رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں, لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی, تو ہر نماز کے بعد جو خضری عمل آپ کو نظر آئے گا وہ آپ نے سمجھ لینا, سیکھ لینا. ہر نماز کے بعد آپ خضری عمل پڑھیں گے, سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے, رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار پڑھیں گے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت. یہ 5 عمل کرنے جو اللہ نے دیا ہے اس میں تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, اور جتنی آسانی ہو قرآن میں کچھ حصہ پڑھ لیا کرو. قرآن کی تلاوت صبح شام جب بھی آسانی ہو قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. بنیادی 5 اعمال ہیں جن کے اوپر آپ نے پہرا دینا ہے, اور ساتھ یہ جو آپ نے پیکج لیا ہے پاس انفاس ذکر, یوگا اور نیگیٹیوٹی کا, یوگا یا فزیکل ہیلتھ کا. آپ تمام حضرات کو اجازت ہے, دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے, دوبارہ کسی بھی طرح کا رابطہ کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو بیمار ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, شہری ہیں یا دیہاتی ہیں, عربی ہیں یا عجمی ہیں, اللہ سب کو صحت والی, سلامتی والی, برکت والی, خیر والی زندگی عطا فرمائے.
وہ تمام حضرات جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہے، اللہ ان کو ڈنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، حالات میں پکڑے ہیں، قرض میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانی والے اسباب پیدا فرما دے۔ وہ والدین جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے خون کے آنسو روتے ہیں، بار بار دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ ہمارے التجاؤں کو، ہماری صداؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں سے وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، سلسلہ یا قادریہ شافیہ میں مرید ہیں یا شافیہ روحانی سینٹر پہ تشریف لے کر آتے ہیں، اللہ سب کو صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص وہ حضرات جو خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے، مرض سے، قرض سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہتے تھے مگر بھول گئے، اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات کی دعائیں جو ہم تک پہنچی، ہم اللہ سے مانگ نہ سکے، اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کی دعائیں ہمارے پہ قرض ہیں کہ ہم ان کے لیے مانگیں، ان کے ہمارے پہ حقوق ہیں، ہم ان کے لیے مانگ نہ سکے، اللہ سوال کے بغیر جواب عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔